السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس پڑھیں گے آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اور اگر وہ جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ تم بری ہو اس چیز سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بہت ساری دلیلیں پیش کی ہیں، اور پھر قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ اس کے اندر کی گئی تمام پیش گوئیاں سچی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی پیش گوئیاں جو قرآن مجید میں تھیں وہ پوری ہوئیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تمام بیان کی ہوئی باتیں بالکل سچی ہیں۔ لیکن اگر یہ بد نصیب پھر بھی آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، یعنی تم اپنے عمل کی سزا پاؤ گے، اور میں جو تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں اس کی میں جزا پاؤں گا۔ تمہیں میرے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا اور مجھے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ظاہری طور پر سنتے ہیں آپ کی بات کو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ کیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے ہیں بہروں کو اگر وہ عقل نہ کرتے ہوں تو، نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری طور پر کان دے رکھے ہیں، اور وہ ظاہری طور پر آپ کی مجلس میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے بہرے ہیں، اگر ان کے دل کسی بات کو نہیں سمجھتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ظاہری آنکھیں ان کی ٹھیک ہیں، کیا بس آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں اگر وہ نہ دیکھتے ہوں تو؟ مطلب یہ ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے نا، اس کو ہم اشارے سے بات سمجھا دیتے ہیں، اور اسی طرح جو اندھا ہوتا ہے اس کو ہم اپنی آواز سے سمجھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص بہرا بھی ہے اور اندھا بھی ہے تو اس کو پھر ہم کس طرح سے سمجھائیں گے؟ اور دوسری بات ان دو آیتوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی کو ہدایت دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام آتا ہے کہ پھر آپ کے چچا، آپ کے قریبی رشتہ دار جہنم میں کیوں گئے؟ آپ نے ان کو کیوں نہ بچایا؟ تو بات ایسے ہی ہے کہ نبیوں کے بس میں اور ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو ہدایت دیں۔ اگر نبیوں کے اختیار میں ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے کیوں غرق ہو جاتا؟ فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا گویا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو وہ پہچانتے رہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پہچان کریں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، تحقیق ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن ان پر عذاب آئے، یا دنیا میں ان کے اوپر عذاب آئے، یا موت کے وقت ان کو سزا اور تکلیف دی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ظلم نہیں ہے،
بلکہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کریں گے تو اس وقت ان کی دنیا کی عیش و عشرت سے بھری ہوئی لمبی زندگی یوں لگے گی کہ یہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ٹھہر کر آئے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ان کو ایک لمحہ نظر آئے گی۔ یتعارفون بینہم، یعنی یہاں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی ایک دوسرے کی پہچان اور خوش گپیاں اور پروگراموں کے اندر ہی گزر گئی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانیں گے جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، اور جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی شرمندگی ہوگی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اصلی بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا وہ خسارے میں چلا گیا۔ اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ وہ تمام لوگ جو غلط عمل کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو سچ نہیں بولتے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، جن کے یعنی شکل و صورت سے وہ مسلمان نہیں لگتے بلکہ وہ غیر مسلموں کی نکالی کرتے ہیں، ان جیسے کام کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر عمل کرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ڈرتے اور جھجکتے نہیں ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ اگر ان کو یقین ہوتا تو یہ ایسا کبھی بھی نہ کرتے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وہ چیز یا بعض وہ عذاب نعیدہم جس کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فإلینا مرجعہم، پس ان کا لوٹ کے آنا ہماری طرف ہی ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز پر گواہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کامیابی اور غلبے کے جو وعدے کر رکھے ہیں، یا کافروں کی ہلاکت اور ان کے عذاب کے جو وعدے ان کے ساتھ کر رکھے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آئیں یا آپ کے بعد، بالآخر یہ تمام منکرین اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی پھر ایسے ہی ہوا کہ بہت سے وعدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے ہوئے، جس طرح جنگ بدر میں فتح کا وعدہ پورا ہوا، مکہ کی فتح کا وعدہ پورا ہوا، اسلام کے دنیا پر پھیل جانے کا وعدہ پورا ہوا، بے شمار وعدے اور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں پورے کیے، اور بہت سے وعدے آپ کے بعد پورے ہوئے، اور بہت سے عذاب ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی آئے اور بعد میں بھی آئے۔ فرمایا کہ اللہ ان کے ہر فعل کے اوپر گواہ ہے، یعنی کوئی بھی ان کا فعل ایسا نہیں جو جس سے اللہ تعالیٰ لا علم ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پس جب آ جاتا ہے ان کا رسول تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم بھی نہیں کیا جاتا۔ یہاں بھی ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا ایک رسول مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو ایک رسول دیا، یعنی رسول آیا تو پھر ہی اس امت کا پہلی امت سے علیحدہ ہونا سمجھا گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی جب ان امتوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو ہر امت کا رسول ان کے ساتھ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ رسول سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے میرے احکامات ان لوگوں تک پہنچائے، اور پھر امت سے پوچھیں گے کہ کیا تم لوگوں کو اس رسول نے میرے احکامات پہنچائے، پھر اس کے بعد ان کی ایک دوسرے پر گواہی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بغیر مقدمے کی سماعت کے قیامت کے دن کسی بھی مجرم کو سزا نہیں دیں گے، بلکہ پوری طرح اس کی سماعت کی جائے گی اور مجرم کے اقرار کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے،
تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں بھی رسول کے آنے کے بعد اور اس کی تبلیغ کے بعد منکرین کو سزا دی جاتی ہے، اور آخرت میں بھی رسول کی گواہی کے بعد جو اس کے منکرین ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ یعنی اس میں ایک تو یہ تھا کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اچھا پھر وہ قیامت کب آئے گی جس کا وعدہ تم دیتے ہو، کیونکہ یہ لوگ قیامت کے منکر تھے۔ اور پھر یہ ہے اس کا ایک مطلب کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مدد کے وعدے کیے ہیں اس کے بارے میں یہ مسلمانوں کو طنز کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہاں پھر وہ تمہارے وعدے کب ہیں، کب تمہارا ایمان اور تمہارا دین کامیاب ہوگا، ابھی تو تم ہمارے ہاتھوں پٹ رہے ہو، یعنی یہ مکی زندگی کی بات ہے نا۔ تو اس طرح کی باتیں یہ طنزیہ طور پر مسلمانوں کو کرتے تھے۔ اور بعض دوسرے مقامات پر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام اعتراضات کا جواب دیتے جاتے تو بالآخر کہتے کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ یہ قیامت آئے گی کب، یہ سارا کچھ، یہ عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کا پوچھنا اور پھر جہنم میں پھینکنا، یہ پھر کب ہوگا۔ یعنی انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ یہ سوال کرتے تھے۔ تو اس طرح کے لوگ آج کل بھی موجود ہیں جو کچھ تو اپنی زبان سے اور کچھ اپنے عمل سے اپنے ڈھیٹ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ بار بار اس بات کو سنتے ہیں کہ بے نماز جہنم میں جائے گا، بے نماز مسلمان نہیں ہے، جو کچھ نمازیں پڑھتا ہے اور کچھ چھوڑتا ہے وہ بے نماز ہی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ وہ نماز پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر زکوٰۃ کے منکرین کی سزاؤں کو سنتے ہیں، پھر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ روزے کے جو منکر ہیں ان کی سزاؤں کو سنتے ہیں، پھر روزہ نہیں رکھتے۔ بے حیائی کرنے والوں کے عذاب اور ان کی سزائیں سنتے ہیں، لیکن پھر وہی سارے کام کرتے ہیں۔ یعنی ان آیات کو پڑھ کے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی عادت تھی، ہم نہیں ہیں۔ ہمارے اندر بھی اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو اپنے آپ میں سے بھی یہ ضد اور ہٹ درمی نکالنے کے لیے سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہوئے بار بار کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنی اس عادت کو بدلیں، کیونکہ جب ہم اپنی عادت کو بدلنے کا ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور اس میں آسانی پیدا کر دے گا۔ قُل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنے نفس کے لیے کسی قسم کے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، بس جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو پھر وہ نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی وہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی جب وہ نبی علیہ السلام سے یہ بات پوچھتے تھے کہ پھر وہ قیامت کب آئے گی، یا وہ عذاب کا جو وعدہ دے رہے ہو وہ کب آئے گا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں عذاب لانے پر قادر نہیں ہوں، نہ میں آئے ہوئے عذاب کو ٹال سکتا ہوں۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اس کا قاصد ہوں، پیغام لے کے آنے والا ہوں۔ میں تو اپنے نفس کے لیے ذرن، یہ دیکھیں کہ یہ نکرہ کا لفظ ہے، اس کے اوپر تنوین ہے، یعنی معمولی سے نقصان کو بھی میں اپنے آپ سے نہیں ہٹا سکتا۔ ولا نفعن، اور نہ ہی میں معمولی سا نفع اپنی مرضی سے حاصل کر سکتا ہوں جو اللہ مجھے نہ دینا چاہتا ہو لیکن میں اللہ کی مرضی کے خلاف لے لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام خود مختار نہیں ہوتے، بلکہ خود مختار صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ ہر امت کا وقت مقرر اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں امت کا لفظ بول کر فرد واحد کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایک امت کو ہلاک کرنے پر اپنی مرضی قائم کر سکتا ہے تو پھر کسی ایک شخص کو ہلاک کرنا اور اس کو سزا دینا کیسے مشکل ہو سکتا ہے۔ یعنی جو اللہ
پوری امت کو سزا دینے پر قادر ہے، وہ کسی ایک پر سزا دینے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل قادر ہے۔ فرمایا کہ اس کی قدرت اس طرح کی ہے کہ جب اس نے جو وقت مقرر لکھ رکھا ہے، یہ لوگ اس وقت مقرر سے نہ ایک لمحہ اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک لمحہ پہلے موت لے سکتے ہیں، بلکہ موت اور عذاب اپنے وقت پر جب آئے گا تو اللہ کے حکم سے آئے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، کہہ دیجئے أَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے دیکھا، یعنی تم اس بات کو سوچو، خیال کرو، إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، اگر اس کا عذاب تمہارے پاس آ جائے رات کے وقت، أَوْ نَهَارًا یا دن کے وقت، مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، یہ کون سی اچھی چیز ہے جس کو جلدی طلب کرتے ہیں مجرم۔ یعنی ایک ہی بات تم لوگ کہتے جاتے ہو کہ عذاب کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ کوئی شان کو بلند کرنے والی چیز ہے یا بڑی سہل ہے کہ اس کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تو پھر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی کیا یہ سوچتے ہو کہ عذاب آئے اور عذاب آئے گا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت یہ جواب دیں گے، الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، کیا اب ایمان لائے ہو؟ اور البتہ تحقیق تم اس عذاب کو یا اس موت کو بہت جلدی طلب کر رہے تھے، یعنی اس کو جلدی جلدی مانگ رہے تھے۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ قرآن کی اور حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مجرم جب مرنے لگتا ہے اور اس کے اوپر نزع کی حالت ہوتی ہے، اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فرشتوں کے نظر آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرعون کی طرح اللہ تعالیٰ ہر مجرم کو یہی جواب دیتے ہیں کہ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، کیا اب ایمان لائے ہو جب کہ تم عذاب کو جلدی مانگ رہے تھے؟ تو اب تو تم دنیا کا پیریڈ ختم کر کے آخرت میں داخل ہو چکے ہو۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ظلم کرنے والے لوگوں کو کہ چکھو ہمیشہ کا عذاب۔ قیلا یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی پھر کہہ دیا گیا لوگوں کو۔ تو عرب لوگ جب کسی بات میں تاکید کا معنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت اس طرح مجہول کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے بات کہ مجرم جب مرنے لگتا ہے تو اسی وقت اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تم کماتے تھے، یعنی اپنے عمل کا بدلہ ہی ملے گا، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہونا حق ہے؟ یعنی تمام تر حقیقت کھل جانے کے بعد اور دلائل کے آ جانے کے بعد پھر یہ پوچھتے ہیں کیا آپ کی باتیں سچی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں وعدہ دے رہے ہیں وہ سچ ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دیجئے ای یہ نام کا معنی دیتا ہے لیکن یہ قسم کے ساتھ آتا ہے، کہہ دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، بے شک یہ ضرور حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے۔ یعنی یہ عذاب کے وعدے، یہ انسان کا زندگی اور موت میں بے اختیار ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انصاف کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کسی کے اوپر کسی قسم کے ظلم کو نہ کرنا، یہ تمام باتیں بالکل حقیقی ہیں۔ اور جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اس عذاب کو روک کر یا اس سے بچ کر یا بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے، بلکہ اس کا حکم جب آ جاتا ہے تو نافذ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہر حکم پورا کیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔